قصہ حاتم طائی۔ سوال نمبر 4۔ سچ کہنے والے کے لیے ہمیشہ راحت ہے۔ حاتم روانہ ہوا اور کئی منزلوں کے بعد دامن کوہ کو پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ دریا خون سے بھرا ہے۔ حیران ہو کر ادھر کو چلا جدھر سے دریا آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک بڑا سا درخت نظر آیا۔ جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ہر ڈالی میں انسان کے سر لٹک رہے ہیں۔ اس کے نیچے ایک تالاب لبالب بھرا ہوا ہے اور اس کا پانی جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ حاتم درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ لٹکے ہوئے سر بے اختیار قہقہے لگانے لگے۔ حاتم حیران ہوا کہ کٹے ہوئے سر ہنستے ہیں اور ان سے لہو کے قطرے ٹپک ٹپک کر اسی تالاب میں گرتے ہیں اور پانی خون آلود ہو کر دریا میں جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک سر پر پڑی جو سب سے اونچا تھا۔ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دل میں ٹھان لی کہ اس بھید کو دریافت کر کے رہوں گا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ یہ ایک کونے میں چھپ رہا۔ تمام سر ٹہنیوں سے چھوٹ کر تالاب میں گر پڑے۔ تالاب میں ایک بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس پر فرش بچھایا گیا اور ایک تخت زیریں رکھا گیا۔ پھر پریاں نکلیں۔ ایک پری تخت پر بیٹھی۔ یہ وہی تھی جس کا سر سب سے اونچا لٹکا ہوا تھا۔ باقی پریاں کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ پھر ناچ شروع ہوا۔ جب آدھی رات ہو گئی تو دسترخوان بچھایا گیا۔ تخت والی پری نے ایک خوان حاتم کے پاس بھجوایا۔ جو پری خوان لائی اس سے حاتم نے سردار پری کا نام پوچھا۔ وہ بولی کہ پہلے کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھا چکا تو وہ بولی کہ کل بتاؤں گی۔ جب صبح ہوئی تو وہ سب تالاب میں کود پڑیں اور پانی پر سر نمودار ہوئے اور خود ہی اچھل کر ڈالیوں میں لٹک گئے۔ پھر سب ہنس پڑیں۔ حاتم سوچنے لگا کہ شاید یہ جادو کا کرشمہ ہے۔ آخر شام ہو گئی۔ رات کو سر تالاب میں گرے۔ پھر مجلس آراستہ ہوئی۔ آدھی رات کو دسترخوان بچھا۔ حاتم کے پاس پھر ایک خوان بچھایا گیا۔ پھر اس نے سوال کیا، ملکہ نے کہلوایا ہے کہ پہلے کھانا کھا، بعد کو میرے پاس آ۔ حاتم نے کھانا کھایا اور پھر پری کے ساتھ ہو لیا جو خوان لائی تھی۔ پری نے غوطہ مارا اور اسی جگہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ حاتم نے بھی آنکھیں بند کر کے غوطہ مارا۔ جب پاؤں زمین پر رکھا تو آنکھیں کھول کر دیکھا کہ یہ نہ وہ تالاب ہے، نہ درخت، نہ پریاں۔ ایک لاکھ تک جنگل میں کھڑا ہے۔ بڑا پریشان ہوا۔ اسی حالت میں 7 دن گزر گئے۔ تب حضرت خضر حاتم کی مدد کو آئے۔ وہ سبز لباس پہنے، ہاتھ میں عصا لیے، حاتم کی داہنی جانب سے نمودار ہوئے۔ شفقت سے حاتم کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ حاتم کو فوراً سکون حاصل ہوا۔ سوچنے لگا کہ پیر و مرشد، یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا، اس کو صحرائے حبرپرس کہتے ہیں۔ وہ تالاب ایک طلسم ہے۔ وہ تالاب طلسم سے بنا ہوا ہے اور اس کا اثر یہی ہے کہ جو اس میں غوطہ مارے وہ یہاں آ پڑے۔ وہ جگہ یہاں سے 3 کوس پر ہے۔ حاتم نے کہا، میں اب وہاں کیسے پہنچوں؟ انہوں نے کہا، میرا عصا پکڑ لے اور آنکھیں بند کر لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ اب جو آنکھیں کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی جنگل ہے، وہی درخت اور وہی سر ڈالیوں سے لٹکتے ہیں۔ حاتم بے اختیار ہوا اس درخت پر چڑھنے لگا۔ درخت ہلنے لگا اور بیچ سے پھٹ گیا۔ حاتم کمر تک اس میں سما گیا۔ اس وقت حضرت خضر پھر پہنچے اور اس اپنا عصا درخت پر مارا۔ درخت موم ہو گیا اور حاتم اس میں سے نکل پڑا۔ بڑی دیر بعد ہوش آیا۔ حضرت خضر نے کہا، اے حاتم، تو کیوں اس مصیبت میں پڑا ہے؟ حاتم کہنے لگے، اس راز کو دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا، یہ سردار شام احمر جادوگر کی بیٹی ہے۔ ایک دن شام احمر اپنی بیٹی سے بہت ناراض ہو گیا، لہذا اس کو طلسم کے دریا میں ڈال دیا۔ وہ سر جو سب سے اوپر ہے اسی لڑکی کا ہے۔ اس کا نام ملکہ زریں پوش ہے۔ جب تک شام احمر زندہ ہے
یہ اسی حالت میں رہے گی۔ حاتم نے کہا میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے اس درخت پر اپنا عصا مارا اور کہا اب اس پر چڑھ جا۔ یہ کہہ کر خود غائب ہو گئے۔ حاتم درخت پر چڑھ گیا۔ جب اس کا سر بھی دوسرے سروں کے برابر پہنچا تب اس کا سر بھی لٹکنے لگا اور تن تالاب میں گر کر ڈوب گیا۔ جب رات ہوئی تو سب سر تالاب میں گرے اور جسم میں شامل ہو کر جمع ہوئے۔ پھر ملکہ تخت پر بیٹھی۔ حاتم کھڑا ہو گیا مگر بے ہوش تھا۔ ملکہ نے حاتم کو اپنے پاس بٹھایا، کھانا کھلایا۔ حاتم بے خبر رہا۔ جب صبح ہوئی تو سب سر درخت پر جا لٹکے اور تالاب میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ حضرت خضر پھر مدد کو آئے۔ حاتم کے سر کو اتارا، در کو تالاب سے نکالا، اسم اعظم پڑھا۔ حاتم کے تن میں جان آ گئی، جادو دور ہو گیا۔ حاتم حضرت کے پاؤں میں گر پڑا۔ حضرت نے کہا میں تجھے اسم اعظم سکھائے دیتا ہوں، تو ناپاکی سے بچ، روز نہایا کر، جھوٹ نہ بول، تمام دن روزے سے رہ۔ حاتم نے وعدہ کر لیا اور انہوں نے اسم اعظم سکھلا کر کہا اب میرا عصا پکڑ لے اور آنکھیں بند کر لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ اب جو آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، صرف ایک بڑا سا پہاڑ دکھائی دیا۔ حاتم اس پر چڑھنے لگا مگر پتھروں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ جلدی سے اسم اعظم پڑھنے لگا، پاؤں پتھر سے چھوٹ گئے۔ حاتم سمجھ گیا کہ کوئی احمر یہی ہے۔ پھر تو اسم اعظم پڑھتا ہوا چڑھ گیا۔ اتنے میں ایک میدان پر فضا نظر آیا۔ آگے بڑھا تو چشمہ پانی کا دکھائی دیا۔ حاتم نے غسل کیا، پاکیزہ لباس پہن کر اسم اعظم پڑھنے لگا۔ اس کے اثر سے تمام جادو کے جانور بھاگ گئے۔ شام احمر کو اس کی خبر پہنچی۔ اس نے نجوم کی کتاب دیکھی تو معلوم ہوا کہ ایک دن حاتم طائی اس پہاڑ پر آئے گا اور تمام جادو بے اثر کر دے گا۔ لہٰذا ایک منتر پڑھنے لگا کہ حاتم اسم اعظم بھول جائے۔ چنانچہ ایک گول پریوں کا نمودار ہوا۔ ان میں سے ایک پری ملکہ زریں پوش کی صورت تھی۔ شام احمر نے اس سے کہا کہ تم حاتم کو بے ہوشی کی دوا پلا دو۔ وہ پریوں سمیت اس چشمے پر جا پہنچی اور بولی اے حاتم، آج میرے باپ نے مجھے اس باغ کی سیر کو بلوایا اور تجھے یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر بیٹھی اور ایک پیالہ بھر کر حاتم کو دیا۔ حاتم نے جو ہی پیالہ منہ میں سے لگایا وہ ایک سیاہ پوش دیو کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور حاتم کو باندھ کر شام احمر کے پاس لے گئی۔ شام احمر نے حاتم کو آتشین کنویں میں ڈلوا کر ایک لوہے کی سل کنویں کے منہ پر ڈھانک دی۔ حاتم سوچ بچار میں گم چلا جاتا تھا مگر وہ مہرا ریچھ کی بیٹی کا اس کے منہ میں تھا۔ اس کی وجہ سے کنویں کی آتش کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شام احمر کو خبر کی گئی کہ حاتم جل کر خاک ہو گیا ہے۔ اس نے نجوم کی کتاب دیکھ کر کہا یہ جھوٹ ہے، حاتم ایک مہرے کی وجہ سے صحیح سلامت ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ وہ مہرا لینا چاہیے مگر مشکل یہ ہے کہ وہ زبردستی ہاتھ نہیں لگ سکتا، وہ خود ہی دے تو دے۔ چنانچہ نوکروں سے کہا کہ حاتم کو کنویں سے نکال کر اسے چشمے پر لے جاؤ۔ لہٰذا یہی کیا گیا۔ حاتم نے آتے ہی وضو کیا اور سجدہ شکر بجا لایا۔ شام احمر نے منتر پڑھا۔ وہی نازنین ملکہ زریں پوش کی صورت میں حاتم کے سامنے آئی اور بولی اب میں تیرے پاس نہ آؤں گی۔ اس روز تیرے قریب بیٹھی تھی تو میرے باپ نے سیاہ دیو بھیج کر تجھے پکڑوا دیا تھا۔ حاتم نے اس کو اپنے پاس بٹھا دیا۔ تب وہ بولی اے حاتم، اگر تو مجھے سچ مچ چاہتا ہے تو ریچھ کی بیٹی کا مہرہ مجھے دے دے۔ حاتم دینے ہی والا تھا کہ ایک پیر مرد نے ڈانٹا اور کہا اے نادان، مہرہ دے گا تو جان سے بھی جاتا رہے گا۔ حاتم نے کہا اے بزرگ، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے اسم اعظم سکھایا تھا۔ حاتم اس کے پاؤں میں گر پڑا۔ وہ بولے کہ یہ ملکہ زریں پوش نہیں ہے، یہ تصویر جادو کی ہے۔ اسم اعظم پڑھ، اگر ملکہ زریں پوش ہے تو بیٹھی رہے گی ورنہ جل جائے گی۔ حاتم نے جو ہی اسم اعظم پڑھنا شروع کیا اس کا سب رنگ بدلنے لگا، بدن تھرتھرانے لگا اور ہر ایک کے سر پر
ایک شعلہ پیدا ہوا اور وہ شمع کی طرح جلنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب آگ جل کر راکھ ہو گئی۔ ادھر جب شام احمر کو اس کی خبر پہنچی تو اس نے جلد سے شیطان کو بلایا اور کہا کہ حاتم نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ ابلیس نے کہا ابھی اس کی عمر بہت باقی ہے، بہتر یہی ہے کہ تو اپنی بیٹی سے بیاہ دے۔ وہ بولا کہ یہ تو میرے جیتے جی کبھی نہ ہوگا۔ تو اسم اعظم کو حاتم کے دل سے بلا دے۔ اس نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا کیونکہ حضر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ وہ غافل سو جائے اور اسی حالت میں اس کا پیشاب نکل جائے۔ یہ سن کر احمد بہت خوش ہوا۔ شیطان غائب ہو گیا اور حاتم کو غفلت میں ڈال کر سلا دیا۔ اسی حالت میں اس کا پیشاب نکل گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور غسل کا قصد کیا، مگر جادوگر تو گاز لگائے ہی ہوئے تھے۔ چنانچہ ایک سیاہ دیو پیدا ہوا اور حاتم کو پکڑ کر شام احمد کے پاس لے گیا۔ اس نے حاتم کو باندھ کر بھاری ستونوں سے کس دیا۔ پھر 7 دن گزر گئے۔ اتنے میں احمد آیا اور کہنے لگا اے حاتم، اگر وہ مہرہ مجھے دے تو میں تجھے چھوڑ دوں۔ حاتم نے کہا تو اپنی بیٹی میرے ساتھ بیاہ دے تو ابھی دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غضبناک ہوا۔ جادوگروں سے کہا کہ اس سر پر پتھر برساؤ۔ چنانچہ انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حاتم پتھروں سے چھپ گیا۔ تب جادوگروں نے اپنے سردار سے کہا کہ حاتم مر مٹا ہے۔ اس نے کہا غلط کہتے ہیں، وہ زندہ ہے، اگر یقین نہیں تو پتھروں کو سرکا کر دیکھ لو۔ جادوگروں نے دیکھا تو حاتم صحیح سلامت تھا۔ جھنجھلا کر پھر پتھر برسانے لگے، مگر 7 روز تک اسی طرح کرتے رہے۔ مجبور ہو کر حاتم نے چوکیدار سے کہا تم نے اس مہرے کا اثر دیکھا کہ میں آگ سے نہ جلا اور نہ مرا۔ جو کوئی مجھ کو اس تالاب میں لے جائے گا اسی کو یہ مہرہ دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، مگر ایک لالچی نے کنکھیوں سے اشارہ کیا کہ میں لے جاؤں گا، ذرا رات ہونے دو۔ چنانچہ آدھی رات ہو گئی تو وہی چوکیدار حاتم کے پاس آیا اور جادو پڑھنے لگا۔ چکا چک ایک کالا دیو پیدا ہوا۔ وہ ان دونوں کو لے کر تالاب پر پہنچا کر غائب ہو گیا۔ حاتم نے کپڑے دھوئے، پھر نہا کر بدن پاک کیے۔ اب جادوگر نے مہرہ مانگا۔ حاتم نے کہا کہ دیکھو، جب شام احمد کو مار ڈالوں گا تو یہاں کی بادشاہ تجھ ہی کو دوں گا، مہرہ نہ مانگ، یہ ایک دوست کی نشانی ہے۔ وہ ضد کرنے لگا اور غصے میں قسم پڑھنے لگا۔ حاتم نے اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا اس کی برکت سے وہ بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور چپکا سو رہا۔ اتنے میں فجر ہو گئی، سب جاگے۔ حاتم کو نہ پا کر ڈرے لاچار خاک سر پر ڈالتے شام احمد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حاتم غائب ہو گیا۔ وہ نہایت غصہ ہوا اور علم نجوم سے دریافت کر کے کہنے لگا کہ حاتم اسی تالاب پر ہے اور سرتک چوکیدار نے مہرے کی لالچ میں اس کو وہاں پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب سرتک کو میرے پاس لاؤ، میں اسے جیتا نہ چھوڑوں گا۔ ادھر وہ اپنی عیال سے اس بات کو دریافت کر کے بھاگا اور حاتم کے پاس جا کر کہنے لگا تیری وجہ سے میری جان جاتی ہے۔ حاتم نے کہا تو ہاتھ جمع رکھ۔ ادھر شام احمد نے جو دیکھا سرتک بھاگ گیا تو منتر پڑھنے لگا۔ اتنے میں سرتک کو ایک شعلہ دکھائی دیا۔ وہ چلایا اے حاتم مجھ کو بچا۔ حاتم نے اسم اعظم پڑھ کر دم کیا، شعلہ بجھ گیا۔ پھر سرتک سے کہا کہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو جا۔ حاتم اسم اعظم پڑھتا ہوا شام احمد کے پاس چلا۔ جب احمد کو اپنے علم سے پتہ چلا کہ حاتم اور سرتک ادھر آ رہے ہیں تو اپنا تمام لشکر لے کر شہر سے نکلا اور سحر پڑھنے لگا۔ یکایک کالی گھٹا اٹھی، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، سرتک کانپنے لگا اور بولا یہ جادو ہے۔ حاتم نے اسم اعظم پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک دیا اور ساری آفتیں اسی کے لشکر پر جا پڑیں۔ حاتم آگے بڑھا۔ احمد جادوگر نے پھر ایک سحر پڑھا، ایک پہاڑ زمین سے بلند ہوا۔ حاتم نے پھر اسم اعظم پڑھ کر دم کیا، وہ پہاڑ سنگریزے ہو کر انہی کے سر پر جا گرے۔ 4000 جادوگر جہنم واصل ہوئے۔ ایک بڑا سا پتھر شام احمد کے پاس آیا
मगर वो अपने जादू से बच गया। शाह अहमद ने जो देखा कि हातिम बढ़ता ही चला जाता है तो एक फसूं पढ़कर फूंका। 4 अजदहे पैदा हुए, लेकिन खुद इसके लश्कर में जा गिरे और सब को निकल गए। सिर्फ 3 आदमी बाकी रहे। शाह अहमद ने फिर मंत्र पढ़ा। अजदहों ने निकले हुओं को उगल दिया। ये देखकर 3000 जादूगर भागे। शाह अहमद ने इन्हें बहुत पुकारा मगर वो ना आए। तब एक जादू ऐसा पड़ा कि वो सब के सब दरख्त होके मैदान में लग गए और आप अकेला हातिम के सामने आके सहर पढ़कर फूंकने लगा। जब देखा कि कोई असर नहीं होता तो एक मंत्र पढ़कर आसमान की तरफ हवा हो गया। सर तक बोला। अब वो अपने उस्ताद कमलाक जादूगर के पास गया है। हातिम ने कहा, अब मैं कोई कमलाक जाना चाहता हूँ। सर तक ने कहा, मैं भी गुलामी में हाजिर हूँ। ये दरख्त जो नजर आ रहे हैं शाह अहमद के लश्कर के लोग हैं। अगर हो सके तो इनको असली सूरत में लाकर साथ ले चलें। हातिम ने पानी पाड़कर सर तक को दिया और कहा कि इस पानी को इन पर छिड़क दो। सर तक ने पानी छिड़क दिया। अल्लाह के फजल से सब अपनी असली सूरत में वापस आ गए और हातिम के पाँव पर गिर पड़े और कहने लगे, आज से हम तेरे गुलाम हैं। अब कहाँ का इरादा है? हातिम ने कहा कि मुझे शाह अहमद से काम है। अगर तमाशा देखना हो तो मेरे साथ चलो। गर्ज हातिम इन सबको लेकर कोई कमलाक की तरफ रवाना हुआ। वो सब इस तालाब पर पहुंचे। वो पहली मंजिल थी। इन्हें खबर ना हुई थी कि अहमद भी इसी राह से गुजरा है और तालाब पर भी सहर पड़ गया है। सब ने पानी पी लिया। पीते ही नाव से खून का फव्वारा जारी हो गया। किस्सा मुख्ततम रात गुजर गई। हातिम प्यासा रहा, एक कतरा भी न पिया। सुबह को वो सब मशक की तरह भूल गए। इतने में हातिम को ख्याल आया कि शायद इसम आज़म की बरकत से ये लोग अच्छे हो जाएं। चुनांचे इसम आज़म पढ़कर इन पर फूंका। सूजन उतर गई। दूसरी बार फिर पढ़कर दम किया तो इनकी नाकों से नीला पानी जारी हो गया। गर्ज तीसरी बार असली हालत में आ गए और हातिम को दुआएं देने लगे। हातिम ने तालाब पर भी इसम आज़म पढ़कर फूंका। पहले वो जोश में आया, फिर सुरख होकर सब्ज होते ही नीला हो गया, फिर यकजक साफ हुआ और असली रंगत पर आ गया। हातिम समझ गया कि अब जादू का असर जा चुका है। थोड़ा सा पानी पिया और सब से खा पियो और नहाओ। उधर शाह अहमद जब भागा तो कमलाक की डेवड़ी में आकर दम लिया। कमलाक ने हाल पूछा। इसने कहा कि हातिम ने मुझे इन हालों को पहुंचाया है। कमलाक ने एक मंत्र पढ़कर अपने पहाड़ की तरफ फूंका। फौरन एक आग नमूदार हुई और इस पहाड़ को घेर लिया। हातिम भी 2-4 रोज में वहां जा पहुंचा। आग देखकर इसने इसमें आज़म पढ़कर पहाड़ की तरफ दम किया। आग बुझ गई। कमलाक जो ये मालूम हुआ तो इसने जादू ऐसा किया कि पहाड़ के गिर्द एक दरिया पैदा हो गया और मौजें मारता हातिम की तरफ बढ़ा। हातिम ने फिर इसम आज़म पढ़कर फूंका। दरिया हवा हो गया। कमलाक ने एक मंत्र और पढ़ा। पढ़ते ही बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। पहाड़ के गिर्द एक और पहाड़ हो गया। हातिम बैठ गया और इसम आज़म पढ़ने लगा। इसकी बरकत से एक ऐसी हवा चली कि इन पत्थरों को उड़ा कर ले गई। हातिम आगे बढ़ा और कमलाक ने एक ऐसा फसूं पड़ा कि वो पहाड़ नजरों से ओझल हो गया। हातिम बैठ गया और इसम आज़म पढ़ कर फूंकने लगा। अल्लाह के फजल से 2-3 दिन के बाद वो पहाड़ फिर नजर आया। हातिम साथियों समेत पहाड़ पर चढ़ गया। जादूगरों ने शोर मचाया। तब कमलाक शाह अहमद समेत आसमान पर चढ़ गया जो 3000 गज बुलंद था और अपने लश्कर को इसके दरवाजे पर छोड़ा। हातिम शहर में दाखिल हुआ। क्या देखता है कि एक शहर सजा हुआ है। किस्म किस्म के मेवे और मिठाइयाँ करीने से रखी हुई हैं, लेकिन आदमी का कोई नामो निशान नहीं। हातिम के साथी बेख्तियार खाने लगे। खाते ही सबकी बदन सूज गई और नाक से खून बहने लगा। हातिम समझ गया कि इन चीज़ों में पर भी जहर जादू का असर था। लिहाजा पानी मंगवाया और इस पर इसम आज़म पढ़कर हर एक को पिला दिया। जादू का अमल भी असर हुआ।
اور وہ اپنی اصلی اور وہ جادو کا عمل بے اثر ہوا اور پھر سب نے دل کھول کر کھایا۔ حاتم اب جادو کے آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر ہوا میں گیند کی طرح نظر آ رہا تھا اور اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے لگا۔ آخر وہ گیند ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا اور بہت سے جادوگر جہنم واصل ہوئے۔ مکر کملا اور شام احمر بچ کر بھاگ گئے۔ حاتم ان کے پیچھے چلا۔ آخر وہ دونوں بھی گھبرا کر پہاڑ سے گرے اور پاش پاش ہو گئے۔ حاتم سجدہ شکر بجا لایا، پھر سردار کو اپنے اس ملک کا بادشاہ بنا کر ملکہ زیریں فوج کی طرف روانہ ہوا۔ اب جو وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ تالاب ہے نہ پانی، مگر وہ درخت کھڑا ہے اور تالاب کی جگہ ایک شیش محل جگمگا رہا ہے۔ حاتم شیش محل میں داخل ہوا اور ملکہ زیریں فوج کو تمام واقعات بتائے۔ وہ باپ کے مرنے کی خبر سن کر رونے لگی۔ سہیلیوں نے تسلی دی۔ پھر حاتم اور ملکہ زیریں فوج کی شادی ہو گئی، مگر فوراً حاتم کو منی شامی سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، لہٰذا اس نے شہزادی کو اپنے والد کے پاس یمن بھجوا دیا اور خود شہر حورم کی جانب چل پڑا۔ چند روز بعد ایک شہر میں داخل ہوا۔ وہاں لوگوں نے پوچھا کہ اے صاحب، وہ کون شخص ہے جو کہا کرتا ہے کہ سچ کہنے والوں کے لیے ہمیشہ راحت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے نے یہی بات اپنے دروازے پر لکھ کر لگائی ہوئی ہے۔ حاتم نے اس کا پتہ پوچھا۔ وہ بولے کہ یہاں سے 9 کوس پر شہر حورم ہے، وہاں رہتا ہے۔ حاتم اس طرف روانہ ہوا۔ 3 پہر کے بعد جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عالی شان عمارت کھڑی ہے اور جس کے دروازے پر جعلی حروف میں یہی جملہ لکھا ہوا ہے۔ حاتم نے دروازے پر دستک دی۔ مالک مکان نے حاتم کو اندر بلایا۔ حاتم نے دیکھا کہ ایک جوان ہوشرو مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ حاتم نے سلام کیا۔ وہ اٹھ کر بغل گیر ہوا۔ کھانے کے بعد صاحب خانہ نے پوچھا کہ کس کام کے واسطے آنا ہوا۔ حاتم نے اسے اپنا نام اور آنے کا سبب بتایا۔ پھر پوچھا کہ آپ نے در دولت پر یہ جملہ کس لیے لگایا ہے؟ اس نے کہا کہ آج آرام کر کل بتاؤں گا۔ غرض حاتم رات وہاں رہا۔ صبح کہنے لگا کہ ارشاد کیجیے۔ اس نے کہا اے جوان، اس شہر حورم کو آباد ہوتے 700 برس ہو چکے ہیں اور میری عمر 800 برس ہے۔ جس صورت مجھے اب تو دیکھتا ہے اسی شکل میں اس وقت بھی تھا۔ میں جواڑیوں میں مشغول تھا۔ ایک روز نہایت تنگ دست ہوا، رات ہوئی تو چوری کو نکلا۔ آدھی رات کو کمند ڈال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ سب سو رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور بادشاہ کے گلے سے گوہر شب چراغ اتار کر کمند کے ذریعے سے باہر آیا۔ جب جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت کے نیچے بہت سے چور بیٹھے ہیں اور چوری کے مال کے حصے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے سچ ان سے کہہ دیا اور گوہر شب چراغ دکھا دیا۔ چوروں کو لالچ سوار ہوا اور چاہتے تھے کہ اسے میرے ہاتھ سے چھین لے۔ اتنے میں ایک شخص غیب سے پیدا ہوا اور ایسی ہیبت ناک آواز سے للکارا کہ چور بھاگ گئے۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تو کون ہے؟ میں نے اسے بھی سچ کہہ دیا۔ وہ ہنسا اور پھر کہنے لگا کہ تو نے سچ کہا، اس لیے یہ سب مال اس گوہر شب چراغ سمیت میں نے تجھ کو بخشا، لیکن تو چوری سے توبہ کر۔ میں نے یہ بات مان لی اور جوا کھیلنے سے بھی توبہ کی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر جوا نہ کھیلے گا اور چوری نہ کرے گا تو تیری عمر 900 برس کی ہوگی۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں اسی مال و متاع کے پشتارے باندھے اور اپنے گھر کو لے گیا اور عالی شان عمارت بنوائی۔ محلے والے دشمن ہو گئے۔ کوتوال سے شکایت کی کہ کل تک یہ کوڑی کوڑی کا محتاج تھا، آج اس قدر زر و نقد کہاں سے ہاتھ لگا جو اتنا بڑا محل بنایا۔ کوتوال نے مجھے بلوایا۔ میں نے اس کے سامنے جو سچ بولا وہ مجھے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ میں اس کے روبرو بھی جو بات سچ تھی کہہ دی۔ جان کی کچھ پرواہ نہ کی۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ اس کے سچے پن پر میں نے یہ مال اس کو دیا اور اس کا گناہ بخش دیا۔ بادشاہ نے اپنے خزانے سے بھی اتنا کچھ دیا کہ میں مالا مال ہو گیا، اگرچہ میں نے بہت خرچ کیا۔
پھر بھی میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اسی دن اپنے دروازے پر لکھ کر لگا دیا کہ سچ کہنے والوں کے لیے ہمیشہ راحت ہے۔ حاتم کئی دن اس کا مہمان رہا، پھر رخصت ہوا اور شاہ آباد کا راستہ لیا۔ وہاں حسن بانو سے ملا اور تمام واقعات سنائے۔ پھر سرائے میں منیش امی کے پاس پہنچا، اسے بھی تمام باتیں سنائی۔ رات کو آرام کیا، صبح کو حسن بانو کے پاس آیا۔ حسن بانو نے کہا، اے حاتم، سننے میں یوں آیا ہے کہ ایک پہاڑ سے آواز آتی ہے، اسی واسطے اس کا نام کوہ ندا رکھا ہے۔ اب اس کی خبر لا کہ وہاں آواز کرنے والا کون ہے اور پہاڑ کے ادھر کیا راز ہے۔ آدمی یہ سن کر رخصت ہوا اور سرائے میں آ کر منیش امی سے کہنے لگا کہ اب میں کوہ ندا کی خبر لانے جاتا ہوں۔